ہاں جی ارشاد کچھ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر تمہیں اعتماد ہے کہ مذہب، خدا، خیر و شر، جزا و سزا کے بارے میں تمہاری حاصل عمر تحقیق منطقی ہے، تمہاری سوچ واضح ہے اور تمہاری رائے منفرد ہے، تو ان کا کھل کر اظہار کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو اپنے خیال سے روشناس کیوں نہیں کرتے؟ دقیانوسی، فرسودہ اور شدت پسندی کی باتیں کرنے والوں کے درمیان یہ مصلحت آمیز خاموشی کیوں اختیار کرتے ہو؟ تو میں سوال کرنے والے سے یہ پوچھتا ہوں کہ تمہیں وہ زنجیریں کیوں نہیں نظر آتی جن میں تم بلکہ سب جکڑے ہوئے ہیں؟ یہ زنجیریں معمولی زنجیریں نہیں ہیں، یہ زنجیریں یہ طے کرتی ہیں کہ ہم کیا سوچ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں۔ مجھ میں اور تم میں کتنی برداشت اور ہمت ہے یا ہونی چاہیے؟ پہلی زنجیر تو معاشرے اور نوع انسانی پر ہماری مکمل انحصار کی ہے۔ ذرا سوچو کہ میں یا تم غذا، لباس یا سر چھپانے کی جگہ کے بغیر کتنے دن زندہ رہ سکتے ہیں، اور ان اہم ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم دوسروں کے کتنے محتاج ہیں۔ لہٰذا اس زنجیر کی بندش بڑی سخت ہے۔ اس کے دباؤ کے تحت مجھے تمہیں بہت سے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں جن کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ یہ زنجیریں ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی، اتنی غیر محسوس کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم آزاد ہیں اور ہمیں اپنی زندگی پہ پورا اختیار ہے۔ اگر اختیار ہے تو الگ ہو کر دیکھو، تمہارے خیالات میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ دوسری زنجیر اس ماحول کی ہے، یہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر اختیار ہے تمہیں تو ذرا الگ ہو کے دیکھو، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے خیالات میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ دوسری زنجیر اس ماحول کی ہے جس میں ہم پیدا ہوتے ہیں اور جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ نہ تو ہم کو ماں باپ، بھائی بہن اور دیگر رشتہ دار جو ہمارے بچپن کی ذہنی ارتقاء پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کو منتخب کرنے کا اختیار ہے، اور نہ ہی اس جغرافیائی علاقے کا جہاں ہماری ابتدائی بود و باش ہوتی ہے۔ ان غیر اختیاری عوامل کا اثر ہماری طرز فکر پر نمایاں ہوتا ہے۔ پھر یہ صنف کی زنجیر، یہ تو ایسی زنجیر ہے جو ہمیں سوچنے سمجھنے کی اہلیت ملنے سے پہلے ہی یہ متعین کر دیتی کہ ہمارے خیالات ایک مسئلے کے بارے میں کیا ہوں گے۔ مرد کی طرح اور عورت کی طرح سوچنے پر مجبور ہے۔ نہ تو عورت اپنی جینز کی ساخت اور ہارمونز تبدیل کرنے پر قادر ہے اور نہ ہی مرد۔ ایک ایسی زنجیر بھی ہے جسے ہم خود اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ زنجیر ہے ہمارے جیون ساتھی اور اولاد اور دوستوں کی، جن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہزارہا سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور بہت ڈپلومیٹک بننا پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس زنجیر کے عادی ہوتے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک زنجیر اور بھی ہے، وہ ہے حصول علم اور معلومات کی زنجیر۔ یوں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حصول علم کے ذرائع اختیار کرنے میں ہم آزاد ہیں۔ کتاب، اخبار، فلم، ٹیلی ویژن، مذاکرے، درس، تقریریں، مکالمے، جس سے چاہے مستفید ہو اور جس سے چاہے درگزر کرے، مگر چونکہ ہم بہرحال استفادہ کرنے پر تو مجبور ہیں، تو ہم جو بھی کتاب پڑھیں، جو بھی پروگرام دیکھیں، جس مکالمے بھی ہم شامل ہوں، وہ ہمارے چشمے کا رنگ متعین کر دیتی ہے اور ہم اسی رنگ میں دنیا دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ رنگ بھی ایک زنجیر ہے۔ ہمارے اختیار کیے ہوئے ذرائع علم و آگہی، دوستی، ناطے ایک ایسا سانچہ بناتے ہیں جس میں ڈھل کر ہماری طرز فکر لچکدار نہیں رہتی اور ہم اس کے تابع اور فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اور کوئی کتنی بھی خلاف قاعدہ بات کر رہا ہو تو اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی غلط بات پر بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، کھل کر بات کرنے سے اعتراض کرتے ہیں، بلکہ ڈرتے ہیں۔ میں تمہاری یہ بات مانتا ہوں کہ زنجیر کی گرفت کتنی ہی سخت ہو، زنجیر پھر زنجیر ہے۔ کچھ ہلنے جلنے کی گنجائش تو ہوتی ہی ہے، بے شک ہوتی ہے، مگر اس تھوڑی سی گنجائش کو بہت کم لوگ آزماتے ہیں۔ میں آزماتا ضرور ہوں، مگر احتیاط سے جنبش دیتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ اگر میں نے ان زنجیروں کو توڑا مروڑا
تو میرے اعزا دوست احباب مجھ سے کنارہ کش ہو سکتے ہیں، میں تنہا اور بے سہارا ہو سکتا ہوں، بلکہ شدت پسندوں کے ہاتھوں میری عافیت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، مجھے معاف کر دو کہ میں ان زنجیروں کا عادی ہو چکا ہوں، مجھے ایسے ہی رہنا اچھا لگتا ہے، یہ نرم گرم سمجھوتے کی چادر بہت آرام دہ ہے، مگر جاتے جاتے یہ سنتے جاؤ کہ جیسے جیسے تمہیں آگہی ملتی جائے اسے محفوظ کرتے جاؤ، اس کو اپنے خود ساختہ عقیدوں کی زنجیروں میں مت جکڑو۔ یہ غیب سے جو مضامین خیال میں آتے ہیں یہ کسی زنجیر کے پابند نہیں، یہ نہ جانے کن جہانوں سے آتے ہیں، کس زبان میں آتے ہیں، میں تو انہیں بہت کم سمجھ پاتا ہوں، اور جو سمجھنے بھی آتے ہیں تو ان سے میں بہت کم کو الفاظ کا جامہ پہنا پاتا ہوں۔ تو میں بھلا کسی کو کیا سمجھاؤں گا، میں کیا رائے دوں گا؟ میری ذات تو خود ایک ذرہ بے نشاں ہے، میرا درد نغمہ بے صدا، میرے درد کو جو زباں ملے مجھے اپنا نام و نشاں ملے، میری ذات کا جو نشاں ملے مجھے راز نظم جہاں ملے، جو مجھے یہ راز نہاں ملے میری خاموشی کو بیاں ملے، مجھے کائنات کی سروری، مجھے دولت دو جہاں ملے۔ شکریہ۔ کیا بات ہے جی، دولت دو جہاں چاہیے آپ بھائی جب یہ کیا کہتے ہیں اس